السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی چیز لے کر آیا ہوں۔ ایک حضرت ہے، آپ کا بھی روبرو کراؤں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ علماء دیوبند حق پر نہیں ہے۔ اب میں ان کو کیا بولوں؟ اور جب ان سے میں نے سوال کیا، بات کرنے کے لیے وقت مانگی، تو انہوں نے اس بات کو کہہ کر مکر دیا، یا پھر بولے کہ وقت نہیں ہے، آپ پھر کبھی آئیے گا۔ اگر کوئی انسان سیکھنا چاہتا ہے یا جاننا چاہتا ہے تو آپ اس کو کلیئر بتائیے نا کیوں حق پر نہیں ہے۔ تو ابھی وقت نہیں ہے، ایسا کر کے آپ ویڈیو دیکھیے اور اس کے بعد ہم پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ماشاء اللہ آپ لوگوں نے جتنی باتیں رکھی حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح، اور میں اس سے بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے بہت سے جو لوگ اندھیروں میں رہ رہے ہیں ان کو شاید 10 نہیں تو ایک بات تو سمجھ میں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بہت بہترین بدلہ دے، اور آپ لوگ صحت مند رہے، آپ لوگ امت کے چراغ ہیں، بس یہی دعا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، جی آمین فرمائیے۔ مجھے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کا جواب آپ دیں تو مجھے شاید اطمینان ہو جائے گا کہ میں جس راہ پر ہوں شاید وہ صحیح پر ہوں، یا پھر ابھی تک میں دیکھ کر اس پر غور و فکر اور عبادت کر رہا ہوں۔ میں تھوڑا نروس بھی ہوں آپ لوگوں سے بات کر کے، تھوڑے میری الفاظ کوئی میں بات نہیں بھائی، ہچکچاہٹ ہے تو معاف بتائیے۔ کریے گا۔ جی میرا ایک ایکچولی آج مسئلہ بھی ہماری اسٹریم تھوڑی لیٹ، یہ سوال و جواب لیٹ سٹارٹ ہوا ہے اور تھوڑا ہی ٹائم باقی ہے، صرف موضوع پہ سوال ہم لوگ لے پائیں گے۔ اگر آپ جی کا جی، موضوع بس سے میرے متعلق ہو بہت جی تو چھوٹا بہت سا اچھا۔ سوال ہے، جی علماء دیوبند کے لیے آپ کی تصورات کیا ہے؟ کیا وہ حق پر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع سے ہٹ کر ہے اور ابھی جواب شروع کریں گے تو لمبا ڈسکشن ہو سکتا ہے، تو شارٹ میں بات یہی ہے کہ ہم حق پر نہیں سمجھتے، اور کئی سارے مسائل، چاہے تقلید ہو، جس طرح سے شخصیت، کسی ایک شخصیت کی بلائنڈ فالوئنگ ہے کہ ہم بالکل حنفی ہیں، ہم ان کی بات نہیں چھوڑیں گے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں انہوں نے سکھایا۔ یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سارے اماموں کو ہم رسپیکٹ کریں، چاہے امام ابو حنیفہ بالکل ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، احمد بن حنبل ہو، یہ سارے جتنے بھی بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں سب کو ہم رسپیکٹ کریں۔ جس کے پاس بھی قرآن حدیث کی باتیں ہم لے لیں، اور جس کی بات بھی قرآن حدیث سے ٹکرائے تو چھوڑ دیں۔ دوسری چیز، جو تصوف پایا جاتا ہے، جو صوفیزم پایا جاتا ہے، یہ پورا بدعت کا سسٹم ہے صوفیزم۔ اس کے تعلق سے ہم ایک خاص سٹریم کبھی کریں گے انشاءاللہ، تو یہ دوسرا ایک پرابلم ہے، یہ میں مختصر میں جواب دے رہا ہوں۔ باقی جو ضعیف حدیثیں فالو کی جاتی تیسرا پرابلم ہے، اور بھی پرابلمز ہے جو آج ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، تو جی فی جی، الحال میں اس شارٹ میں چیز کو بتا دیا۔ سمجھ لیکن رہا ہوں۔ ہمارا موضوع جو ہے محرم الحرام کے تعلق سے، اور جو جی ماتم جی کا جی جی ٹاپک اب جی جی، اسٹارٹ ہوا ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی بات بولنی ہے تو بات تھی، ہاں ٹھیک ہے، باقی کبھی اور کریں گے ڈسکس انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، جی معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اس ٹاپک جی پہ میں کافی ٹائم، اس لیے کہ میں خود حافظ ہوں اور عالم بھی ہوں، اور شاید ابھی جاب کر رہا ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ بہت ساری فقہ کی کتاب پڑھی اور بہت ساری قرآن کی ترجمہ بھی پڑھا۔ مدرسے میں 7 سال لگائے، سم تھنگ 10 سال۔ لیکن ابھی ایک چیلنج میرے سامنے ہے کہ میری جو شادی ہوئی ہے اور جن سے شادی ہوئی وہ اہل حدیث گھرانے سے ہے، تو میں خود پھنس چکا ہوں کہ اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ میں اب تک صحیح تھا یا میں ابھی صحیح ہو رہا ہوں۔ اس وجہ سے میں کافی ٹائم سے دیکھیے، کوشش کبھی کر رہا کوئی تھا آپ چیز لوگوں سے ذریعہ بات ہوتی ہے، کرنے کی۔ آپ تحقیق کریں، آپ تحقیق کریں کون ہے لوگ جو توحید کے لیے کھڑے ہیں، کون ہے جو شرک کے خلاف ہیں، جو سنتوں پر چلنا سکھاتے ہیں، بدعتوں سے بچنا سکھاتے ہیں، صحیح حدیث پہ چلنا سکھاتے ہیں، ضعیف و موضوع حدیث سے بچنا سکھاتے ہیں، یہ سارے حضرت سارے جو میں اصولی اگر باتیں ہیں۔ چاہوں تو ہاں تو بعد میں انشاءاللہ 1000 پھر کبھی دلیل دے ڈسکس کریں سکتا گے، ہوں بہت اہل معذرت، دیوبند کے بہت سپورٹ معذرت، میں۔ ابھی میں شارٹ کر رہا ہوں اور آگے کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ یہ لوگ یوٹیوب پہ ایک چینل ہے آئی پلس نام کر کے، اور یہ لوگ ایسے ایسے لڑکوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے جیسے بنا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے، انہوں نے مدرسے کی زندگی یا تعلیم اس طرح کے حاصل نہیں کی، ان کو عربی عبارت یا عربی نالج نہیں ہے، یہ لوگ کی سیدھی چپیٹی بات میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو ان کی طرح بنا لیا۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا حدیث قرآن کیا کہتے، لیکن اگر آج ایک عام آدمی حدیث اور قرآن کے پیچھے پڑھ کر اور وہ صرف سوچے گا کہ میں نارمل حدیث قرآن پڑھ کے سمجھ جاؤں گا، مسئلے کا حل کر لوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی فن کے لیے، کوئی بھی چیزوں کے لیے آپ علم حاصل کرتے، اس کے اندر وقت دینا پڑتا ہے، تب جا کے آپ اس کو سیکھتے۔ مثال کے طور پہ
ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر MBBS کے لیے 4 سال، الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ الگ پڑھائی ہے، تو سب چیزوں کے لیے ایک چیز ہے کہ وقت دینا پڑتا ہے۔ اب ایک نارمل آدمی یا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے بولے ہم ڈاکٹر ہے، اب ہم آپریشن بھی کر دیں گے اور آپ کا علاج بھی کر دیں گے، تو آپ خود ایمان سے بتائیے آپ ایسا کرنا چاہیں گے؟ ایسے لوگ ایسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں گے؟ تو بس یہی ہے، آج نئے نئے حدیث قرآن کے لے کر فلاں نمبر کر کے پورے امت کو، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ایک ہی جواب میرا یہ ہے، بھائی گمراہ مت کرو لوگوں کو اگر اصلاح کرنی ہے ان کے پاس آپشن رکھو، تھوپو مت۔ اسلام آپشن رکھا، تھوپا نہیں کہ تم کو ایمان لانا ہے۔ اسلام اخلاق دکھایا، حق بات کی اعلان کیا، دعوت دی، نہ کہ اسلام تھوپ کر کسی کو ایمان لایا۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج اب میری بات سن کے کچھ لوگ اعتراض کریں گے، بھائی قرآن تو نازل ہوا ہے سمجھنے کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ سب ہر ایک بات صحیح ہے، لیکن آپ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے خود عربی کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ خود مدرسے میں جاؤ، خود اس عربی عبارت سیکھو، گرامر پڑھو، نحو صرف، الف کیوں آتا ہے، زبر کیوں آتا ہے، زیر آنے سے کیا حکم ہوتا ہے، یہ پڑھو گے تب تو نہیں۔ ان کو صرف ترجمہ پڑھ کے قرآن حدیث سمجھنا ہے۔ ان جاہلوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ عربی گرامر اتنی گہری ہے کہ ایک ایک لفظ کے 70 معنی نکالے جا سکتے ہیں، ایک ایک آیت کے ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور یہ سوچتے ترجمہ پڑھ کر اور حدیث نمبر سے کہ آج جو 360 یا فلا جو اتنی ساری پلیٹ فارم ہے سیکھنے کے لیے، تو بھائی میں تو یہی کر رہا ہوں، تم سیکھو۔ تم ہے نا قرآن میں حدیث ہے کہ مسلمانوں کو اتنا علم سیکھنا فرض ہے، فریضۃ علی کل مسلم، کہ وہ حلال حرام غلط صحیح کی پہچان کر لے۔ تو تم عربی پڑھو، عربی تو نازل ہو گیا عربی زبان میں، تم کو عربی پڑھنا نہیں، تم کو محنت کرنی نہیں، تم سرچ کیے گوگل پہ فلاں ہاں یہ حدیث نمبر، یہ حدیث نمبر۔ ان کی خود کی زندگی بھائی بد سے بدتر ہے، ان کا معاملات صحیح نہیں، ان کی گھر کی حالت صحیح نہیں، ان کی عام زندگی سے کوئی تعلقات اسلام کو کچھ نہیں، لیکن ہاں دلائل علم کے بس 3-5 کرنے کے لیے ان کی زندگی ہے۔ ساری بات کی ایک بات یہی کہنا ہے، بھائی آپ جو کر رہے ہو آپ خود پڑھو، علماء کی صحبت میں رہو، ایسے علماء کی آج اللہ نے عقل انسانوں کو دیا سمجھنے کے لیے۔ آپ مسلمان ہو، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے خود سے تلاش کرو، تلاش کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے عربی کو پڑھو، عربی کی عبارت کو سیکھو، اور جن لوگوں ایسے علماء کو چین کرو جو حق اور بات، یہ یوٹیوب والے ویڈیو پہ مت جاؤ، یوٹیوب کے کسی بھی علماء سے بات مت کرو، مت سنو، اپنے مسجد کے امام سے ملو، ان سے بات کرو، ان سے دلائل مانگو، ان سے سوال جواب کرو، وہ آپ کو صحیح بتائیں گے۔ یوٹیوب پہ آ کے وہ صرف اپنے ویوز کے لیے یہ سب باتیں کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ گمراہ مت بنو، زیادہ 3-5 مت کرو، ایک عام سی زندگی ہے، اللہ اتنا ہی سوال کرے گا، تم نے اسلام کے 5 رکن کو ادا کیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کے زبان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، انہی سب پہ مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد ہے، آپ عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہ رہے اس پہ سوال ہوگا، اس کی فکر کرو، نماز پڑھو اور جھوٹ مت بولو۔ مسلمان کو دیکھ کر لوگ فخر کریں بھائی مسلمان ایسا ہوتا ہے، آج مسلمان کو دیکھ کے لوگ یہ نہیں بولتے مسلمان ہے تو کچرا ہے۔ تو اپنا کریکٹر اتنا اچھا بناؤ، اپنی زبان اتنی اچھا رکھو کہ لوگ بولے ہاں بھائی یہ مسلمان کی زبان ہے۔ جزاک اللہ خیر جزا و حسن الجزا، جزاک اللہ فی الدارین۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اور لائک کرے اور سبسکرائب کرے، اور ایسے لوگوں کو میں لاتا رہوں گا، اور ایسے لوگوں کو پوسٹ مارٹم بھی کروں گا، اور انشاءاللہ میں کسی سے بدتمیزی کسی کے خلاف نہیں بولوں گا، لیکن ہاں جو دائرے میں رہ کے جو بات کرنی انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔